السلام علیکم ناظرین، پروگرام پھولوں کے رنگ سے لے کے حاضر ہیں آپ کی خدمت میں Z9 ڈیجیٹل ٹی وی کی طرف سے۔ Z9 ڈیجیٹل ٹی وی کسی تعریف کا محتاج نہیں۔ جیسے کہ پروگرام کا نام ہے پھولوں کے رنگ سے، ہم ہر ویک ایک گلدستہ بناتے ہیں اور اس میں خوبصورت پھول سجاتے ہیں جس کی خوشبو دور دور تک جاتی ہے، اور وہ پھول پھر ہماری یادوں میں رہتے ہیں، وہ پھر ہمارے گلدستے میں رہتے ہیں۔ اور آج کے جو 2 پھول ہیں وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہم آپ کی ملاقات ان سے کروائیں گے۔ اور ابھی میں تعارف کروا دوں جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ شعیب بیٹھے ہیں میرے ساتھ۔ جی شعیب جی، آپ نے بہت اچھا انٹرو دیا، اور میں ان پھولوں کے بارے میں بتا دوں کہ ان پھولوں کی خوشبو بہت دور دور تک جاتی ہے، اور ہم آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کرائیں گے۔ جی ٹی اے کی جانی مانی شخصیت اور بہت بڑے 2 نام جن کے لوگ بہت فین ہیں، اور ان کا بہت شکریہ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہمارے ساتھ ہیں آج ہرش جی اور منیبا جی۔ منیبا جی اینڈ ہرش جی، ویلکم ٹو Z9 ڈیجیٹل ٹی وی اسٹوڈیو میں آنے کا بہت بہت شکریہ، اپنے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ یو آر ویلکم۔ تھینک یو جی۔ مبینہ جی، آج ہم ان سے بھائی، میں تو یہ جو دونوں آرٹسٹ ہیں، جب میں پڑھ رہی تھی ان سب دونوں کی چیز، اتنا ماشاءاللہ وہ فوک میں اتنی مہارت رکھتی ہیں، آپ ہر میوزک میں اتنی مہارت رکھتے ہیں، یہ بہت بڑا نام۔ تو یہ کیا ہے، کہاں سے آئے آپ لوگ، کہاں سے چلا یہ سفر، کس طرح شروع ہوا یہ میوزک آپ کی لائف میں، یہ میوزک کس طرح آیا؟ جی، یہ ہم اپنے فیلڈ میں پیرلل چل رہے تھے، پھر آگے پتہ نہیں اچانک سے کہاں سے آگے تو آپ دونوں بھی اپنی لائف میں پیرلل چلتے چلتے ایک ہو گئے۔ میوزک نہیں ملایا، میوزک نے ملایا، ویری گڈ۔ یہاں پر ہر سال جو ہے فیض احمد فیض صاحب کی یاد میں ایک اینیول ایونٹ ہوتا ہے، جی جی، جہاں پر ان کے پوئٹری جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ تو ہی واز ہائرڈ سیپریٹلی فار اٹ اینڈ آئی واز ایز ویل، اور تو انہوں نے کہا کہ بھائی ریہرسل کے لیے اکٹھے ہو جاتے، ہم اکٹھے ہو گئے پھر ایک دوسرے کو پسند کر لیا۔ نہیں، اس وقت نہیں کیا تھا، اس وقت نہیں کیا، نہیں، اس وقت صرف اکٹھے ہوئے تھے، اور ابھی تک ماشاءاللہ اکٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اکٹھے اور ایک ساتھ رکھے۔ ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے آگے چل کے کیا سٹوری بنتی ہے۔ تو ہر چیز ذرا آپ سے میں پوچھتا ہوں، بلکہ میں منیبا سے پوچھتا ہوں کہ کیسے بات بنی، کیا ہوا؟ ایسا تو خیر کچھ نہیں ہوا تھا، بٹ انیشل جیسے ایک فرینڈشپ ہوتی ہے، بات چیت ہو رہی ہے گانے کے سلسلے میں، میجورٹی آف دا ٹائم وہ کوئی رومانٹک بات نہیں ہو رہی ہوتی تھی۔ نہیں، مہدی حسن خان صاحب کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، بیکاز ہی از اے ویری بگ فین آف ہز اینڈ ہی فالوز ہم۔ اور میرے والد صاحب جو تھے ان کو چھوٹا بھائی بنایا ہوا تھا، تو میں نے ایک بچپن میری صاحب کے ساتھ گزارا ہے ان کی گود میں بیٹھ کے، تو ہی واز ویری انسپائرڈ بائی دیٹ۔ تو وہ اسٹوریز جو تھیں وہ لائک اس سے پہ بات ہوتی تھی، اینڈ آئی گیس ایک ساتھ کوئی ایونٹس بھی ہم نہیں کر رہے تھے، آئی وازنٹ، میرے فادر صاحب ill تھے، تو وہ ایسا کوئی سینیریو نہیں بنا تھا۔ بٹ آفٹر ہی پاسڈ اوے، اور کچھ اس کے بھی کچھ عرصے کے بعد، 1.5 سال کے بعد، پھر یہ ہوا کہ میری والدہ نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ جب منہ اٹھاتے ہیں آپ گھر میں چلے آتے ہیں، تو آپ چاہتے کیا ہیں، آپ چاہتے کیا ہے؟ تو وہ پھر انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں۔ میں تو کب سے کہہ رہا ہوں، مگر ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ مناسب بھی نہیں لگ رہا تھا، اور یہ وہ تو اس طرح ہوا تھا، اور وہ بھی ہم پریشر میں آ کے کہ کیا کرنا ہے، ابھی کرنا ہے امی، لائک یو نو، بٹ وہ ایسی کوئی اچھی سی کہانی ہوتی ہے نا، وہ نہیں تھی۔ تو ہرش جی نے اظہار کیا کہ جی میں آپ کو جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں، کوشش جاری تھی، لیکن وہ اظہار نہیں ہو رہا، کامیابی بہت دیر بعد ملی۔ اوکے، تو میرا خیال آپ کی پرسنالٹی بھی ایسی ہے کہ کوئی بھی انسپائر ہو سکتا ہے، پہلے تو میوزیشین، پھر بینگ اے ہیومن بینگ۔ I actually, I've heard lot about you. لوگ بہت تعریف کرتے ہیں، اور ہم کافی ملتے بھی ہیں، تو انسان کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا انسان کیسا ہے، کتنا پازیٹیو ہے، کیسا انسان ہے۔ تو میرے خیال میں منیبا آپ کی جو چوائس ہے بہت اچھی ہے، اینڈ وی آر پراؤڈ آف یو بوتھ۔
آپ بہت اچھا کپل ہیں اور بہت رنگ بکھیرتے ہیں. جیسے ہم نے پھولوں کے رنگ میں بات کرتے ہیں کہ بہت دور تک خوشبو جاتی ہے, تو آپ کے چرچے اور منیبہ بھی اپنا کام کر رہی ہے, آپ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. تو مبینہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے مطلب جو وہ انڈیپینڈنٹلی خود کرتے تھے, رائٹ, بیکاز وہ کلاسیکل ہارڈ کور کلاسیکل دیٹس واٹ ہی لرنڈ نا, تو وہ بھی اپنا کام اس لحاظ سے جاری رکھیں, اور میں بھی غزل اور صوفی میں اور اپنا پروجیکٹ بیسڈ اور بھی کام کر رہی تھی. تو انڈیویجولی وی ہیو دیٹ اسپیس, رائٹ, اور پھر پروفیشنل لیول پہ بھی پھر ہم ساتھ بھی مل جاتے ہیں کہ چلو یو نو وی ڈو ایونٹس ٹوگیدر, تو پھر ایک کمپنی بھی ہو جاتی ہے, کمپنی بھی ہو جاتی ہے, کمپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے پھر ہم اکٹھا کچھ ایسی تیاری بھی کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی کچھ مطلب کچھ بیچ میں آ جائے, سینٹر میں آ جائے, آپ تھوڑا سا آپ اس کو کور کرنے کی کوشش کرو, کچھ میں کر لیتا ہوں, تو بیچ میں آ کے کہیں ہم مل کے ساتھ. تو جب آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں تو وہ ایک تیسری چیز بن جاتی ہے, کیونکہ یہ صوفیزم, غزل اور آپ کلاسیکل, تو ڈفرینٹ چیز, تو اس کا جو مکسچر بنتا ہوگا ناظرین وہ تو بڑا مزے کا ہوتا ہوگا, اور وہ کوشش کریں گے کہ ضرور ہمیں جو ہے کچھ آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ کیا چیز بنتی ہے اور وہ کس طرح کے سر ہوتے ہیں, اور آپ لوگ اس کے ساتھ کیا پلے کرتے ہو. جی دیکھو سر وہی ہے, 7 سر ہیں, ٹھیک ہے جی. تو میوزک کی کوئی لینگویج نہیں ہے, چاہے جہاں اب ورلڈ میں کہیں بھی چلے جائیں میوزک وہی رہتا ہے. تو آواز وہی ہے, ساؤنڈ وہی ہے, میوزک وہی ہے, لینگویج میوزک کی ایک ہی ہے, لیکن سٹائل بدل جاتا ہے. تو بس مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ ایک ہے, بچے الگ الگ ہیں, تو وہ آپس میں کچھ نہ کچھ تو ریزمبلنس ہوتی ہے, ملتا ہے کچھ, تو کہیں سے جو چیز بھی ملتی ہے اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو اکٹھا کر لیا. تو ڈیفیکلٹی تو کوئی نہیں ہوتی, انجوائے کرتے ہیں, مزے سے کرتے ہیں. نہیں لڑتے بھی ہیں, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے, وہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈفرینس آف اوپینین پہ. جی بالکل. وہ میں اپنا تھوڑا سا ویسٹرن ٹچ ڈالتی ہوں, اور یہ میں جو ایک بات دیکھ رہی ہوں ہاشمی, کہ یہ پنجابی منڈا, آپ اردو اسپیکنگ, ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ سر کیسے ہے ملے, یہ تو بالکل مطلب میری اردو بھی جو ہے وہ میری 3rd لینگویج میں آتی ہے. اچھا, کیونکہ میری پرائمری لینگویج فرینچ ہے. اوکے, I was born and raised in Montreal. اچھا, میری پرائمری لینگویج فرینچ ہے. پھر اس کے بعد اسکول میں انگلش ویسے فرینڈس کے ساتھ ویسے سیکھی, اور اردو گھر میں ڈانٹ کے سیکھی. میں تو کہتی ہوں ڈانٹ کے سیکھی کہ بھائی باہر تو آپ کو بولنا ہی ہے, گھر میں بولو. ہاں, تو مائی پیرنٹس مائگریٹڈ ان the 70s, تو 10 فیملیز تھیں اس زمانے میں, تو وہ کلچر اپنا کیسے پرزرو کرتے, تو انہوں نے کہا نہیں گھر میں آپ کو بولنی ہے. تو میری اردو بھی میں کہتی ہوں نہیں, اردو آپ کی بہت اچھی ہے, میرے لیے ابھی بھی صاف نہیں ہے, بٹ وہ جو ایسٹرن ویسٹرن جو ہے نا ہمارا, وہ وہاں پر ہم کبھی کبھار نہیں, وہ خراب ہو جاتی ہے جو پنجابی اور وہ ایک بلینڈ ہوتی ہے نا, تو وہ پھر پنجابی والی اردو ہو جاتی ہے. لیکن آپ کی اردو بہت اچھی ہے. ہرش کا میں بتا دوں آج بہت سیریس ہیں, یہ اتنا چنچل فیس ہے, یہ مسکراتے ہیں تو جان پڑ جاتی ہے, اور یہ مسکراتے رہتے ہیں. اللہ میاں ان کو مسکراتا رکھے. سیریس رہ بھی نہیں سکتے, اور ہمارے پروگرام میں کوئی سیریس رہتا بھی نہیں, اور ہم نے آپ کو سیریس ہونے بھی نہیں دیا. بالکل سیریس نہیں. اردو اسپیکنگ کی بات کی تو مجھے ایک قصہ یاد آ گیا. ہاں جی, کہ ایک عورت نے ایک آفس میں فون کیا. جی, تو ہیلو, تو آگے سے آواز آئی جو فرنٹ ڈیسک والوں کی کہ ہو اسپیکنگ, تو آگے سے کہتی اردو اسپیکنگ. تو مطلب ایسے دیکھیں, مطلب بات سے بات نکل جاتی ہے. اور میوزک ایسی چیز ہے, ہم کہتے ہیں کہ جب ہم استاد طارق خان صاحب یا بڑے اس طرح کے مطلب اکمپلشڈ جو آرٹسٹ یہاں آتے ہیں, میرے ساتھ ہوتے ہیں, تو پورا دن پوری رات جو ہے گانا بجانا, ہنسی مذاق اور کھانا, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو مطلب بالکل وہ ایک بادشاہ والی زندگی ہوتی ہے. تو مطلب ایک بات سے باریک ہونا جو ہے, یہ میوزک سکھاتا ہے آپ کو. سروں کے علاوہ باریک ہونا بھی, کہ آپ کا ذہن کتنا باریک ہے, آپ اس کی کمپلیکسٹی میں جاتے ہو.
तो आपको मतलब बात से बात निकालना भी इसमें से आ जाता है। बिल्कुल सही। तो मैं भी बात में से बात निकालती हूँ, हम वहीं चलते हैं वापस जहाँ से शुरू हुए थे कि कैसे मिले, कहाँ मिले, शादी कब हुई, किस तरह हुई, ये तो हमें पता चलना चाहिए, हमारे नाज़रीन को पता चलना चाहिए। कितने साल हो गए शादी को, क्या कर रहे हो आजकल, ये सब कुछ बताओ भाई। तो 2 साल होने के तो बाद फिर उसी वक्त हो गई थी जब अम्मी अच्छा, जब अम्मी ने बोल दिया, पूछा, हाँ, हाँ। हाँ, तो मेरे पास बुकिंग करके रख ली जाए। अच्छा। ये ना हो के बस उस टाइम पे यही होता कि बात पक्की कर देते हैं, तो इमीडिएट जो फैमिली और फ्रेंड्स थे उनको घर में ही बुला के अंगूठी पहना दी थी, एंड दैट वाज इट। और ये था कि भाई 6 महीने बाद समर में शादी हो जाएगी। मगर वो हुआ ऐसे कि 1.5 महीने के मंगनी के 1.5 महीने बाद ही कोरोना आ गया। ओके। तो अब हम परेशान के करें नहीं करें, अभी कब करेंगे, कब होगा, किसी को कुछ पता ही नहीं था इनिशियली। तो इसी इंतजार में हम जो थे वो बैठे हुए थे, एंड आई थिंक अगस्त सितंबर 1 महीने के लिए टाइम खुला था। जी जी बिल्कुल खुला था, हाँ जी। वो भी मतलब इस पॉइंट पे कि आउटसाइड आप 100 पीपल अलाउड है, इनसाइड 50 पीपल अलाउड है। तो उसमें हमने जल्दी से मेहंदी की एक, और हमने रिसेप्शन कर दिया। सलामियां बाहर से ही हो गई गाड़ी में से? नहीं, वो कुछ शादियां ऐसी भी हुई हैं कोविड में। नहीं, पर हमारे यहाँ बकायदा मायू मेरी बैकयार्ड में हुई 10 औरतों के साथ, इंक्लूडिंग माय मॉम एंड माय सिस्टर। ओके। जो बहुत वियर्ड लग रहा था, दुल्हन बनी हुई और 6-7 औरतें हैं बैकयार्ड में। और मेरी भी बारात में लोग नहीं थे। दूल्हा अकेला आ रहा था। वो अकेले डांस करते आ रहे थे। कम लोग थे, बहुत कम लोग थे। निकाह हमारा बैकयार्ड में हुआ था, तो उसमें 20-25 लोग थे। और फिर एक रिसेप्शन हमने जो किया था वो बर्लिंगटन पे वाटर फ्रंट पे किया था, तो आउटसाइड एरिया इवेंट सेंटर था। तो वो अच्छा फिर माशाल्लाह हो गया था। तो उससे पहले हर्ष, वो जो लड़का तो बड़ा तेज होता है, मुझे अपना वक्त भी याद है। वो जो रोमांटिसिज्म, रात को कॉल करनी और कहना कि जी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ऐसा कुछ हुआ? अरे बहुत कुछ हुआ। अरे ये बातें तो चलती रहती थी। ठीक है ये, लेकिन अंदर से इनका भी दिल था, ऑब्वियसली होता है थोड़ा सा। हाँ, नहीं नेचुरली जब आप अभी भी इजहार नहीं करते, प्यार का इजहार करते हैं। हाँ, बहुत शौक है। आई एम नॉट लाइक दैट। ये इजहार मैं कहती हूँ लाइक अंदर से होता है इनका दिल, लेकिन मुंह पे नहीं, जुबान दिल की बात लबों तक लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। वाह। तो एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। चलिए नाज़रीन, आपसे इनसे बातचीत जारी रहेगी, इनके म्यूजिक के बारे में भी पूछते हैं, मुनीबा से भी बात होगी। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone.
Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. वेलकम बैक नाज़रीन, शुरू करते हैं वहीं से जहां से हमने सिलसिला छोड़ा था. बहुत मज़े की गपशप चल रही थी और हर्ष और मुनीबा से हम पूछ रहे थे भाई सिलसिले कैसे जुड़े. तो जी हर्ष, क्या बता रहे थे आप? जी मैं कह रहा था, शोएब भाई ने पूछा था कि फ़ोन पे बात होती थी. जी वो तो ज़ाहिर है, मतलब जब भी मौका मिलता था उस टाइम फ़ोन पे, और फ़ोन के चक्कर में मतलब मैं अपने काम भी भूल जाता था कि ये भी बीच में करना है, कुछ करना नहीं करना. तो हाल इधर भी ऐसा ही था, लेकिन बयान करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है. तो आप नेचर वाइज ऐसे हो या जान के बयान नहीं करते थे? ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ये तो सोच के जवाब देना पड़ेगा. भाव बढ़ता है ना. नहीं, एक्सप्रेसिव हूँ, बट आई थिंक वो जब एक, आप भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें, जब एक प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान आ जाता है तो फिर बहुत अलग हो जाता है. कहीं बाहर निकलने से पहले डिनर पे या मूवी देखने जा रहे 10 चीजें देखनी पड़ती हैं. बिल्कुल सही है. तो लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है ना. वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं सबको ये कहती हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो टाइम निकालें. ठीक है, बच्चे भी होते हैं, लोगों के घर होते हैं, 10 मसले मसाइल होते हैं, मगर एज अ कपल आपको एक दूसरे के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी होता है. तो एक दिन डेडिकेट करते हैं या संडे आफ्टरनून कर दें टू स्पेंड. एक बड़ी टिपिकल एक्सरसाइज होती है फैमिलीज में, जो कपल आपस में और आप लोगों में प्यार है, नज़र भी आता है, दुनिया को भी नज़र आता है, और इसी तरह अल्लाह रखे. एक बड़ी टिपिकल एक्सरसाइज होती है कि औरत जब कोई कपड़ा पहनती है, जब बाहर जाना होता है, तो वो अपने मियाँ से ज़रूर पूछती है, देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मैं ये पहन लूँ या ये पहन लूँ. और इसी तरह जो है, बल्कि औरत इतना डोमिनेट करती है इस एस्पेक्ट पे कि वो अपने हस्बैंड को भी कह रही होती है कि आप ये पहने, ये ना पहने. मेरे साथ तो यही होता है, मुझे ये जो कहती है मैं वही पहन लेता हूँ, उसमें मेरी बहुत कम मर्जी चलती. तो ऐसा कुछ है. अभी हाल ही का किस्सा बताता हूँ आपको. तो मुझे पसंद है थोड़े लंबे बाल रखने ना, आर्टिस्टिक लुक आती है, और थोड़ा सा वैसे भी मतलब एक दूर से पता चल जाता है कोई आर्टिस्ट आ रहा है ना. तो वो मुझे सूट भी करती है. आई थिंक व्हाट आई थिंक है, तो ये है कि ये कहती है कि समर चल रहा है, अभी गर्मियाँ बहुत हैं, बाल कटवा दो, मुझे तुम्हारे शॉर्ट हेयर चाहिए. तो ये पीछे पड़ी रही. तो मैंने कटवा दिए, कहती नहीं इससे भी और शॉर्ट कराओ. तो नहीं वो खराब हो गए थे, मतलब वो फेड खराब हो गया था. नहीं फेड पीछे से खराब हो गया था, तो वी हैड टू गो बैक एंड गेट इट फिक्स्ड. अब वो और अच्छा, मैंने आपके मैं कपड़ों के लिहाज से जो आप बात कर रहे थे, यस, मतलब इनको ही इज अ ट्रू आर्टिस्ट. मतलब वो वाले आर्टिस्ट होते हैं ना जिनको बस ही लिव्स, ईट्स, स्लीप्स म्यूजिक, ही ब्रीथ्स इट. ओके. Which is very difficult to live with, because ये बाथरूम में भी लगातार खाने की टेबल पे बैठेंगे तो टेबल पे जाना शुरू कर देते हैं. ये घूमते फिरते आएंगे तो यूं काउंटिंग कर रहे होते हैं. तो अम्मी कहती है बेटा तस्बीह लेके बैठ जाओ सही तरह. तो वो कहते हैं नहीं अम्मा मैं काउंटिंग कर रहा था कुछ. तो नींद में भी his feet are moving. नासिर, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक बात ज़रूर बताता चलूँ कि हर्ष जो है वो म्यूज़िक टीचर भी हैं, और GTA से बाहर भी, बल्कि US, इंडिया में भी, और दुनिया के बहुत से इलाकों में ये क्लासेस भी देते हैं. और इनका जैसे हारमोनियम पे हाथ चलता है, मैंने तो आज तक कनाडा में तो बल्कि मैंने देखा ही नहीं है जैसे उनका हाथ चलता है, और जिस तरह वो गाते हैं, और जब वो गज़ल गा रहे होते हैं किस तरह खो के, और जो अपनी आवाज़ का जो जादू दिखाते हैं. तो वो लोग जो हम सुनने वाले, बहुत दफ़ा चांस मिला उनको सुनने का, तो हम सुनने वाले भी उनसे बहुत नहीं. मैं तो अब चाह रही हूँ कि हर्ष थोड़ा सा कुछ प्लीज़ आप हमें सुनाएं और इसको हारमोनियम को बजाएं, ताकि हम आपकी उंगलियां चलते हुए देखें और आपको गाते हुए सुने, प्लीज. शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी. और इसके साथ साथ मैं ये ऐड करता चलूँ कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो, हम यहाँ पे बिल्कुल कमर्शियल एस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपने म्यूजिक सीखना है, मैंने भी इनसे थोड़ी सी क्लासें ली हैं. डांट भी खाई है, लेकिन मुझे हर्ष हमेशा फोन करे, शोएब जी बस मैं अगले हफ्ते इस चीज की मैं गवाह. तो ये हमारे लिए बड़े मोहतरम है. और आइए इनसे कुछ सुनते, जिस तरह मुबीना ने कहा कि बड़ी मोहब्बत.
कोरोना के दौर की बात है। फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था। सामने बैठा था मेरे, सामने और वो मेरा न था। ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था। ब्यूटीफुल, बहुत 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 सिंपली ब्यूटीफुल। और दिल चाह रहा था इसको सुनते रहें। इतना खूबसूरत आवाज़ है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा मुझे कुछ मेहदी हसन साहब मरहूम से भी इंस्पिरेशन लगती है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। तो मुनीबा आपकी उंगलियां भी ऐसे चलती हैं कि नहीं? नहीं, खाने पे चलती हैं? जी, खाना बनाने में? बिल्कुल। मैंने कोरोना में खाना बनाना सीखा। बाद में सीखा शादी के बाद? जी। पहले पास्ता गर्ल थी ये। जी अच्छा, मैं पास्ता बनाती थी, कीमा भून लेती थी, चिकन बना लेती थी, बट जो असल मैंने सीखा वो मैंने कोरोना के कुछ अरसे बाद सीखा ड्यूरिंग दैट पीरियड। और वो अब मजे का हो गया कि नहीं? इनकी सोलली इनकी वजह से नहीं सीखा, मैंने थोड़ा बहुत सीखा क्योंकि ये खुद इतना अच्छा खाना बनाता है। अरे वाह। हाँ, इनकी कढ़ाइयाँ जो हैं वो एंड जो कुछ भी बहुत अच्छा खाना हम महरूम हैं अभी तक। हमारे खानदान में कहा जाता है कि जो खवैया नहीं वो गवैया नहीं। अच्छा, तो मतलब खाने के साथ तो गाने का रिश्ता कुछ और है ना वो। मैंने तो लाइफ प्लानिंग की थी कि मैं पास्ता बना लूंगी, ये देसी खाना बना लेंगे, काम चल जाएगा। बट ड्यूरिंग कोविड मेरी वालदा जो है शी वाज डायग्नोस्ड विद डिमेंशिया। तो वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं तो उनके खाने ही इतने मजे के थे और उनको रेसिपीज ही नहीं याद, आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगी। तो मजबूरी के तहत आई हैड टू लर्न। तो वो मैंने अपने मामू को फोन करके कभी इनसे पूछे, बीच क्लास में मुझे बता रहे हैं क्या करना है, बहन को फोन करके वॉइस नोट भेज के, और यूट्यूब जिंदाबाद। इधर से मेरा होता था कि ऐसे मैंने सीखा। अच्छा चलो बेटा वो सा लगाओ, ये जो पलटा भी दिया सारे गामा रेगा मापा, इसकी प्रैक्टिस करो। हाँ भाई थोड़ा सा जीरा डाल देना है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। तो ऐसा होता था। तो मुनीबा खाना कैसा बनाती हैं? हर्ष बताओ अब। क्या कहूँ बताओ। सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। सच बता। तो खाना बहुत ही मजे का बनाती हैं माशाल्लाह। इनकी जो मुझे जो चीज़ पसंद है इनकी जो बनाती हैं वो है इनकी जो कच्चे गोश्त की बिरयानी। अच्छा, वो मुझे बहुत पसंद है इनकी। और इनकी ये कच्चा गोश्त क्या होता है? कच्चा गोश्त क्या होता है? ये पक्का होता है हमेशा? नहीं, ये क्या होता है? वो सही कह रहे, वो उसको ना मैरिनेट करके और पहले कच्चे गोश्त को उसमें डाल देते हैं, उसके बाद वो चावलों के ऊपर ही दम होता है। जी बिल्कुल। वो कच्चे गोश्त कच्चे गोश्त नहीं नाम बिरयानी नहीं खा जाते हैं आप? कच्चा ही होता है वो कच्चा होके फिर वो पकता है, दम में पकता है। तो फिर कच्चा पक्का गए ना जी, कच्चा कच्ची पकी बिरयानी। कच्चा पक्का बिरयानी है ना, कच्चा लाना गए। जी तो ये बहुत अच्छा बनाती हैं। फिर पास्ता ठीक है बस वो भी बनाती हैं, लेकिन वो ये है कि हम देसी आदमी है तो देसी पराठा बनता है। अरे पराठा तो मैंने आलू के पराठे मैंने इनकी वालदा से सीखा है, मम्मी से। तो द प्रॉपर वे, क्योंकि मैंने जो देखा था वो लेयर वाला था कि एक ऊपर डाल दिया, मगर जो अंदर भर के करके जो होता है वो मैंने थोड़ा सा बनाना मुश्किल पड़ जाता है ना वो थोड़ा सा। बहुत मजे। अच्छा मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं। मुझे नहीं पता था कि आलू वाले पराठे में इतनी मेहनत होती है। जी। एक दफ़ा इन्होंने कहा कि क्या बनाऊं, ये ज़रा थोड़ा सा टाइट थी,
تو میں نے کہا یار زیادہ محنت نہ کرنا, بس آلو والے پراٹھے بنا رہا ہوں. تو وہ بات ابھی تک کوٹ کی جاتی ہے, بٹ میں نے بھی لرن کر لیا ہوا کہ آلو والے پراٹھے کیسے بنانا. بہت اچھے بناتے ہیں, اور میں بناتا ہوں, ویسے بھی پراٹھے بناتا ہوں, اور کڑائی بھی بناتا ہوں. جی سچ میں واقعی منیبہ بالکل صحیح بات کر رہے ہو. یہ کڑھائی بہت اچھی بناتے ہیں. یہ آلو کے پراٹھے, میں یو ایس گئی تو مجھے ایوری ڈے پکچر آتی تھی, کبھی پاستا بن رہا ہے, کبھی بریانی بن رہی ہے, وہ کیا رائس بن رہے ہیں. ایک دن پراٹھے, اور بڑے بڑے پراٹھے آلو والے, اور بالکل صحیح. جب میں واپس آئی تو میرے بچے کہتے ہیں کہ ماما بابا آپ سے بہت اچھا کھانا بناتے. میں نے کہا ریئلی. ایکسکیوز می, وہ ہوا یہ کہ میں نے کوئی پاستا بنایا کہ کیا ہوتا ہے, اور وہ بچوں نے مجھے بتا دیا. اس میں کچھ چیز پڑی ہوئی تھی, وہ میں نے زیادہ ڈال دی, تو وہ بہت ہی مزے کا. تو کئی دفعہ ہو جاتا ہے. وہ میں سوچتا تھا کہ میں کڑھائی اچھی بناتا ہوں تو آج کل, لیکن یہ تھوڑا سا کمپٹیشن دے دی ہے مجھے آج کل نا. افغانی کڑھائی ایک دو بعد انہوں نے بنائی ہے, افغانی چکن کڑھائی, تو وہ مطلب بہت زبردست. میں نے کہا یار یہ مجھے بھی سکھاؤ. تو میں ایسا بندہ ہوں کہ میری کوئی گانے کی تعریف کرے نہ کرے, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن کھانے کی تعریف میری ضروری ہے. ویسے یہ بات صحیح ہے, جو میرا خیال ناظرین بھی میری بات سے اتفاق کریں گے, جو لوگ کھانا بناتے ہیں اور شوق سے بناتے ہیں نا, ان کا دل کرتا ہے کہ آپ تعریف کریں اور وہ کھانا کھایا جائے, تو اس کا مزہ اور ہوتا ہے, آپ انجوائے کرتے ہیں اس کو. یہ بات ہے. ناظرین میرے خیال میں آپ کو کافی بھوک لگ گئی ہوگی, آپ بھی جائیں کڑھائی بنائیں. ہم بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. آپ کے رشتوں کا خوبصورت آئینہ جس میں اپنے پن کا احساس ہے, پیارا سا اٹوٹ وشواس ہے, جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, جو آپ کے فسانوں کو ہنسی بنائے, بچپن کے خوابوں کو حقیقت بنائے, اور آپ کے سوندر کو چار چاند لگائے. المدینہ جویلرز, وشواس اپنے پن کا. ویلکم بیک ناظرین. بہت مزہ آ رہا ہے, اور دل کرتا ہے کہ ہرش منیبہ سے بات کرتے رہیں اور کرتے ہی رہیں. اتنے پیارے لوگ ہیں, اتنے پیارے پھول ہیں کہ ان کی خوشبو اور یہ گلدستے میں ویری لائیولی اینڈ لولی کپل, ماشاءاللہ, ویری لولی کپل. اور آپ کو بھی یقیناً بہت مزہ آ رہا ہوگا. ہرش کی باتیں, منیبہ کی باتیں. اب ذرا تھوڑا سا, منیبہ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کی جی ٹی اے میں بہت دھوم مچی ہوئی ہے, اور وہ بڑا سکسیزفل پروجیکٹ رہا, اور اس کو کافی لوگ سپورٹ کرنے آئے. فرنٹ پہ بھی مجھے انہوں نے انوائٹ نہیں کیا تھا, میں کچھ نہیں کہہ رہا اس بارے میں. تو میں صرف اس پروجیکٹ کے بارے میں منیبہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا سکسیزفل رہا, اور اس کے پیچھے محرکات کیا تھے, اور ان کی سوچ کیا تھی اس پروجیکٹ کو آگے لانے کے لیے. تو آئیے منیبہ سے پوچھتے ہیں. منیبہ, آپ کا ایک پروجیکٹ تھا جس کا نام ہے ڈو یو تھنک آف می. واٹ ایگزیکٹلی از دیٹ؟ آپ ذرا اپنے ہمارے ناظرین کو بتائیے. ڈو یو تھنک آف می ایک گانا ہے جو میں نے لکھا تھا 4-5 سال پہلے. اٹس فیوژن بیسڈ ہے, تو ہاف انگلش ہاف بابا بلے شاہ کا ایک کلام ہے, اور میں نے اس کو کمپوز بھی کیا ہے. اس کا مقصد جو تھا وہ انیشلی تو یہ تھا کہ یہ جو برجنگ دا گیپ بٹوین دا جنریشنز, دا ینگر اینڈ دا سینئرز, رائٹ. جو ینگر جنریشن انگلش والا پارٹ سنے گی تو وہ دے آر باؤنڈ ٹو لسن ٹو دا پنجابی پارٹ, رائٹ. اینڈ جو ایلڈرز سنیں گے پنجابی پارٹ کو تو وہ انگلش والا بھی سن لیں گے, اور کہیں گے کہ یو نو فیوژن ہے, ویسٹرن اینڈ ایسٹرن. But as going forward,
I knew کہ مجھے گانا اگر میں نکالوں گی تو I didn't want it to be a regular song because گانا تو سب گا لیتے ہیں. I wanted a مقصد behind it, a meaning behind it. تو وہ meaning fulfill ہوئی 1 سال کے اندر جب والد صاحب میرے ڈائگنوز ہوئے تھے ایک ریئر لنگ ڈیزیز سے. تو وہ ہاسپٹل میں آنا جانا ان کا زیادہ تر وہیں رہتا تھا, تو میں اور میری بہن آلٹرنیٹیو نائٹس پہ رات گزارتے تھے. تو وہاں پر رات کو جو ساؤتھ ایشین سینئرس کے ساتھ میں نے دیکھا اور جو ان کی چیخنے کی آواز آتی تھی, وہ ایسا تھا کہ it made me look towards that subject. Okay. Right? There's cases of elder abuse, right? Wrist ٹوٹ گئی, shaking ہو گئی, right? frail ہوتے ہیں bones وغیرہ, تو جب بھی ہاسپٹل میں آئے ہوئے ہوتے تھے, یا سائیکولوجیکل ابیوز بھی ہوتا ہے, دروازہ بند کر کے ان کو کمرے میں 2 سال رکھا ہے, یا یہ بھی ہوتا تھا کہ وہاں پر چھوڑ کے چلے گئے ہیں, کیسز آف ابینڈنڈ, رائٹ. تو اس کو ڈیپر میں نے دیکھا, انٹریکٹ کیا, پتہ کرنے کی کوشش کیا. ابینڈمنٹ ہو گئے ہیں اور ہیلتھ کنسرن کچھ نہیں ہے تو ہاسپٹل والے جو ہیں ان کو رکھیں گے تو نہیں, بیکاز دے کین ٹریٹ دیم. تو وہ سوشل سروسز کے لیے ویٹ کرتے تھے صبح, اور دے وڈ ٹرائی ٹو فائنڈ دیم اے ہوم. اوکے, تو ریزن کیا تھا اس کے بیہائنڈ, رائٹ, کہ 2 ریزنس ہوتے ہیں کہ یا تو آپ نہیں کر سکتے, لانگ اسٹوری شارٹ, کہ یہ ہے کہ پہلے گھر میں کماتا تھا, پورا گھر کھاتا تھا, رائٹ. Times have changed, right? The wife needs to work as well. The kids part-time job کرتے ہیں in order to pay the bills, right? تو یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, right? دوسرا یہ تھا کہ آپ کرنا نہیں چاہتے, right? تو I say it very bluntly and raw. The bahus nowadays don't want to take care of the in-laws. وہ اپنی انڈیپینڈنس چاہتی ہیں, اپنی پرائیویسی چاہتی ہیں, انٹرفیئرنس نہیں چاہتی ہیں, right? The son-in-laws don't want to take care of the in-laws because financial burden ہے, right? یہ سیٹائر پوائنٹ آف ویو سے آپ بات کر رہی ہیں یا اپنا پرسنل ایکسپیرینس سے بات کر رہی ہیں, فلسافیکل ٹرمز سے بات کر رہی ہیں؟ No, this is realistic. This is realistic. کیونکہ انہوں نے What you have personally experienced. Okay. Yes. This is realistic. This is what our society is facing at this point in time, right? Like I said, پہلے ایک کماتا تھا, پورا گھر کھاتا تھا. It's not possible anymore. And a single person cannot pay all the bills now, right? Right. تو based on circumstances, یہ generational changes ہوتے ہیں, right? یہ societal changes ہوتے ہیں, right? اس کی وجہ سے مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. But contrary جو میں کہہ رہی ہوں کہ جو پریفرنس جو ہے آپ نہیں کرنا چاہتے, ایک کلچرل بھی وہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ دی ایکسپیکٹیشن جو تھی کہ سینئرس کی, والدین کی آپ ٹیک کیئر کریں گے, وہ